تصور کیجئے کہ ایک حکمران اپنی سلطنت کو ڈوبنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور وہی کوشش اس کی اپنی جان لے لیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی دور اندیش لیکن بدقسمت حکمران سلطان سلیم ثالث کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے۔ یہی تو المیہ ہے سلطان سلیم ثالث کا، ایک ایسا روشن خیال حکمران جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل اور ماضی کی ایک شدید جنگ کے درمیان پس کر رہ گیا۔ تو ان کے اس المناک انجام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ چلیں اس وقت میں چلتے ہیں جب ایک امید کی کرن نظر آئی تھی، یعنی 1789، جب وہ تخت پر بیٹھے۔ دیکھیں، سلیم ثالث کوئی عام سلطان نہیں تھے، وہ ایک فنکار، ایک دانشور تھے، ایک ایسے شخص جو ادب، موسیقی اور خطاطی کا گہرا شوق رکھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ کئی زبانیں جانتے تھے اور غیر ملکیوں سے میل جول کی وجہ سے اس بات کی پوری طرح قائل ہو چکے تھے کہ سلطنت کو اگر بچانا ہے تو اسے بدلنا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اب پرانے طریقوں سے کام نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا اور سب سے جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بالکل دل پر ہاتھ ڈالا، یعنی فوج پر۔ ان کا منصوبہ تھا فوج کی مکمل سر سے پاؤں تک اصلاح۔ اس نئی فوجی قوت کو نام دیا گیا نظام جدید کا، یعنی نیا نظام، اور یہ صرف نام کا نیا نہیں تھا، اسے بالکل جدید یورپی معیار کے مطابق ٹریننگ دی گئی، نئے ہتھیار دیے گئے، اور اس کے سپاہی اناطولیہ کے عام کسان نوجوان تھے، ایک بالکل نئی تازہ دم فوج۔ اب ظاہر ہے یہ نئی فوج جو تھی، یہ سلطنت کی پرانی، طاقتور اور روایتی فوج یعنی ینیچری کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف وہ فوج تھی جو اپنی پرانی شان و شوکت اور مرات میں جی رہی تھی، اور دوسری طرف یہ نئی فوج جو جدیدیت اور میرٹ پر یقین رکھتی تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ 1806 تک نظام جدید میں فوجیوں کی تعداد 23,000 تک پہنچ گئی تھی، اور ان کے پاس ایک جدید توپ خانہ بھی تھا۔ یہ ایک سنجیدہ طاقتور فوج بن چکی تھی، اور اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ سلطنت پر خطرات ہر طرف سے منڈلا رہے تھے۔ لیکن سلیم یہ ساری اصلاحات کسی پرسکون ماحول میں نہیں کر رہے تھے۔ سوچیں، وہ ایک ایسے گھر کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر ہر طرف سے طوفان کی بارش ہو رہی ہو، مطلب سلطنت مسلسل جنگوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف آسٹریا سے جنگ، دوسری طرف روس سے، پھر نیپولین نے مصر اور شام پر حملہ کر دیا۔ مطلب سلطنت کو کبھی آسٹریا، کبھی روس، تو کبھی نیپولین کے فرانس جیسی بڑی طاقتوں سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ ان مسلسل جنگوں کی وجہ سے پیسہ بھی جا رہا تھا اور توجہ بھی، جو اصلاحات کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو ایک طرف تو یہ بیرونی دشمن تھے، لیکن اصل خطرہ تو گھر کے اندر ہی پنپ رہا تھا۔ سلطنت کے اندر ہی ایک طاقتور اتحاد بن رہا تھا جو سلیم کی ہر تبدیلی کے خلاف تھا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے جسم کا اپنا مدافعتی نظام ہی ایک ضروری دوا کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور اس مخالفت کے اتحاد میں کون کون شامل تھا؟ اس کے 3 بڑے ستون تھے۔ سب سے پہلے تو وہی ینیچری جو اپنی مراعات اور طاقت کھونے سے ڈر رہے تھے۔ پھر تھے ڈیری بیگز، یعنی بڑے بڑے مقامی سردار، جنہیں فکر تھی کہ نئی فوج کو فنڈ کرنے کے لیے ان کی زمینیں چھین لی جائیں گی۔ اور آخر میں تھے علماء، یعنی مذہبی طبقہ، جنہیں یہ یورپی طرز کی اصلاحات اپنی روایات پر حملہ لگ رہی تھیں۔ اور چالاکی دیکھیں، انہوں نے اپنی اس مخالفت کو طاقت کی لڑائی کا نام نہیں دیا، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام اور عثمانی روایات کا دفاع کر رہے ہیں۔ سلیم ثالث پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب اور روایت کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی بغاوت کو ایک مذہبی اور ثقافتی جواز پہنا دیا۔ اور پھر یہ جو اندرونی مخالفت کا لاوا پکڑا تھا، وہ آخر کار پھٹ پڑا، اور یہیں سے سلیم کے دور کے سب سے ڈرامائی اور المناک باب کا آغاز ہوتا ہے۔ مئی 1807 میں ینیچریوں نے دارالحکومت قسطنطنیہ میں کھلی بغاوت کر دی۔ یہ سلطان کی اتھارٹی کا سیدھا چیلنج تھا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جس فوج کو انہوں نے سلطنت کے دفاع کے لیے بنایا تھا، اسے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں آسانی سے موصول کر کے محل میں ہی قید کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے کزن مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک وفادار جنرل جو سلیم کی اصلاحات کا حامی تھا، 40,000 کی فوج لے کر قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ مقصد تھا سلیم کو دوبارہ تخت پر بٹھانا۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ بہت دیر کر چکے تھے۔ جیسے ہی نئے سلطان مصطفیٰ چہارم کو اس فوج کی خبر ملی، اس نے ایک انتہائی بے رحمانہ اور فیصلہ کن قدم اٹھایا۔
اس سے پہلے کہ وفادار فوج محل تک پہنچتی، 28 جولائی 1808 کو سلیم ثالث کو محل کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور وہ واحد عثمانی سلطان بنے جنہیں تلوار سے قتل کیا گیا۔ ایک مسلح کا خواب اسی کے خون میں ڈوب گیا۔ تو مسلح مارا گیا، اس کی اصلاحات ختم کر دی گئیں۔ بظاہر تو یہ ایک مکمل ناکامی لگتی ہے نا؟ لیکن تاریخ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ سلیم کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا سلیم کی ساری کوششیں، ساری قربانیاں رائیگاں گئیں؟ کیا یہ سب کچھ ایک ناکام تجربہ تھا؟ دیکھیں، وقتی طور پر تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ نظام جدید کو ختم کر دیا گیا، یورپی سفارت خانے بند ہو گئے، ساری اصلاحات الٹ دی گئیں۔ لیکن طویل مدت میں اس کی کوششوں نے آنے والی بڑی تبدیلیوں کے لیے زمین تیار کر دی تھی۔ وہ جو بیج بو کر گئے تھے وہ ضائع نہیں ہوا، وہ مستقبل کے مصلحین کے لیے ایک بنیاد بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا المیہ ایک طرح سے ضروری تھا۔ اس نے سب پر واضح کر دیا کہ سلطنت کے اندر تبدیلی کے خلاف مزاحمت کتنی گہری اور طاقتور ہے۔ ان کے بعد آنے والوں نے ان کی غلطیوں اور ان کے المناک انجام سے بہت کچھ سیکھا۔ اور آخر میں سلیم ثالث کی کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ ترقی اور روایت کے درمیان ایک لازوال کشمکش کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ترقی کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے جدت کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2 صدیاں پہلے تھا۔